عبدالغنی برادر صاحب جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور اکنامک افیئرس کو دیکھتے ہیں، آج ایک میٹنگ ہوئی افغانستان میں اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تجارت کو مکمل بند کر دیا جائے۔ اسی حوالے سے میں نے کچھ افغان تاجروں سے بھی بات کی جو بالکل وہ تو ابھی شفٹ ہو چکے ہیں لیکن دیور جینوئنلی پاکستان کے تھرو جو تجارت کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یار تنگ آمد بجنگ آمد۔ اس نے خود اپنا قصہ سنایا، وہ اس وقت انڈونیشیا میں ہے، کہ جب میں کراچی میرا کنٹینر آ جاتا تو وہ 2 دن 4 دن پتہ نہیں چلتا تھا کہ کدھر ہے، پھر مہینے بعد 2 مہینے بعد اس کی کلیئرنس ہو جاتی، ڈیمریج کلیم کیے جاتے تھے، کہتے بڑا درد سر ہوتا تھا۔ پھر وہ تورخم پہ جاتا، واپسی پہ جو ہے دوبارہ خالی کنٹینر روکے جاتے۔ کہتے اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ سرے سے کراچی کا نام جب کوئی مجھے لیتا ہے کہتے مجھے کوفت ہوتی ہے یہ صورت ہے۔ تو یہ جو فیصلہ وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ فیصلہ بڑا تکلیف دہ فیصلہ ہے لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ مطلب وہ افغان طالبان کی وجہ سے ملک چھوڑ کے گئے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس فیصلے کو اچھا فیصلہ سمجھتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ لگ ایسا رہا ہے کہ مطلب ہے کہ وہ جو زد ہے جو میں کہتا ہوں اور مطلب انا کی اس پہ ہے کہ میں بالکل چاہیے تو یہ تھا کہ نیگوشیٹ کرتے، کیونکہ اس فیصلے کا افغانستان پہ بہت زیادہ برے اثرات پڑیں گے، پاکستان پہ بھی لیکن افغانستان پہ بھی، اور خاص کر یہ جو فارماسیوٹیکلز پاکستان سے جاتے تھے، یہ جو دوائیاں وغیرہ جاتے تھے، پاکستان کی اکانومی کو بہت بڑا نقصان ہوگا، ٹریڈ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، انڈسٹریز کو نقصان ہوگا، لیکن ساتھ ہی افغانستان کو نقصان ہوگا کیونکہ افغانستان اس وقت جو ہے میجرلی ابھی بھی پاکستانی گڈس پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور خاص کر وہ علاقے کیونکہ افغانستان کا زیادہ تر علاقہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ، مطلب ہے کہ آپ نورستان سے لے کر نیچے آپ ہلمند اور کندہار تک جو جائیں تو یہ پاکستان پہ اس کا انحصار ہے۔ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ چاہیے تو یہ کہ ہم ایک اس کو بہتر طریقے سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور کوئی بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔